آش دعائیں پوری ہو اور میری منظوری ہو، پیش سرور عالم جب قبر میں میری حضوری ہو، مجھ سے فرشتے تب پوچھیں۔ بصیرت و ظرف نگاہی کا امڑتا ہوا سیلاب، آسمان تحقیق و تدقیق کا نیر تاباں، حدیث نبوی اور فقہ حنفی کا قصر عظیم، فضل و کمال میں اوج ثریا پہ فائز، علوم و فنون میں نابغہ روزگار، رفعت خداداد ایسی کہ عرب و عجم اور ہل و حرم کے بڑے بڑے فضلاء اور اجل علماء آپ کے سامنے سر نیاز خم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ علم حدیث اور اصول حدیث کے اندر بھی آپ کو زبردست مہارت اور عبقریت حاصل تھی، اور وہ ایسی مہارت ہے کہ جس کو دیکھ کر چشم فلک بھی دیدہ حیران بن جائے۔ علم حدیث، فن حدیث، علل حدیث، اسماء الرجال، اس پر آپ کو ایسی مہارت تھی جو آپ کو بجا طور پر اس صدی کا امام بخاری بناتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ نے علم حدیث پر کام بھی بڑا کیا ہے، اس پر آپ کی کئی تصانیف ہیں، جس طرح جو ہے وہ حاجز البحرین ہے، الفضل الموہبی ہے، اور آپ کی علم حدیث میں عبقریت کی اور مہارت کا جو منہ بولتا ثبوت ہے وہ آپ کی کتاب منیر العین ہے، جو آپ نے 29 سال کی عمر کے اندر تحریر فرمائی، اور جب اس کا عربی ترجمہ شائع ہوا تو مصر اور شام کے علماء کرام نے اس کو دیکھا تو ان کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ امام اہل سنت کی تصانیف میں جہاں احادیث کا سمندر موجزن نظر آتا ہے، وہیں پر احادیث کی معرفت، ان کی صحت و عدم صحت، ذوف، سقم، حسن و غیر حسن، اور اس کے علاوہ جو بھی کون سی حدیث درست ہے کون سی حدیث درست نہیں ہے، اس پر بھی نفیس اور مارکۃ الآراء ابحاث نظر آتی ہیں، جن کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ اگر ان ابحاث کو امام بخاری اور امام مسلم دیکھ لیتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ کئی کئی احادیث کو ذکر کرنا، پھر ان کے حوالہ جات بتانا، کون سی کتاب میں حدیث کیسے موجود ہے اس کا تذکرہ کرنا، کون سی کتاب میں کون سا راوی ہے اس کو واضح کرنا، اور کون سے محدث نے اس کو ضعیف کہا ہے اس کی نشاندہی کرنا، کون سے مصنف نے اس کو درست کہا ہے، اور یہ سارا کچھ بتانے کے بعد جب علماء کرام جا کر دیکھتے تقریب تہذیب، وہاں پر ویسے کے ویسے الفاظ موجود ہوتے، اور کہیں اجمالاً اس کا تذکرہ کرنا اور کہیں تفصیل سے اس کی گتھیاں سلجھانا، اور کمال یہ ہے کہ یہ تب ہو رہا ہے جب آپ فقہی سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں اگر آپ علم حدیث پر قلم اٹھاتے تو پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتے۔ علم حدیث پر آپ نے کمال کا خطبہ لکھا، وہ خطبہ ہی ایسا خطبہ ہے کہ جس کو پڑھ کر علماء حیران رہ جاتے ہیں۔ اس میں آپ نے علم حدیث کی 80 اصطلاحات کا ذکر فرمایا ہے۔ عام بندہ اس کے خطبے کے اندر 80 اصطلاحات کا تذکرہ کرنا یہ ہر بندے کے وس کا روگ نہیں ہے۔ آپ اس خطبے کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں الحمدللہ المسلسل احسان ہو، المتصل انعام ہو، غیر منقطع ولا مقطوع فضل ہو و اکرام ہو، و ذکر ہو سند من لا سند لا، و اسم ہو احد من لا احد لا، و افضل الصلوات العوال المنزول، و اکمل السلام المتواتر الموصول، على اجل مرسل کشاف کل معدل، على عزیز الاعز المعز الحبیب، الفرد فی وصل کل غریب، فضله الحسن مشہور مستفید، وبالاستناد الیہ یعود صحیحا کل مرید، قد جاء جوده المزید فی متصل الاسانید، بل کل فضل الیہ مسند عنہ یروى والیہ یرد، وسموت فضائلہ العلیاء مسلسلات بالاولیہ، وکل در جید من بحرہ مستخرج، وکل مدر جود فی ساعلیہ مدرج، فهو المخرج من کل حرج، وهو الجامع وله الجوامع علمه مرفوع وحدیثه مسموع ومتابعه مشفوع والاسر عنه موضوع وغيره من الشفاعة قبله ممنوع، فإليه الإسناد في محشر الصفوف، وأمر الموقف على رأيه موقوف، حوضه المورود لكل وارد مسعود، فيا فوز من هو منه منهل ومعلول، فبه كل إلة من معلل تزول، حزبه المعتبر والشذوذ منه منكر، وطريق الشاذ إلى الشواذ سقر، حافظ الأمة من الأمور الدلهمة، الذاب أن كل تلبيس وتدليس، والجابر لقلب بائس مضطرب من عذاب بعيس، الحاكم الحجة الشاهد البشير، معجم في مدحه كل بيان وتقرير، ألفه لا يدرك وما عليه مستدرك، مقبوله يقبل ومتروكه يترك، تعدد طرق الضعيف إليه، فمن سننه الصحاح التعطف عليه، فيجبر باعتداده قلبه الجري، ويرتقي من ضعفه إلى درجة الصحيح، مدار أسانيد الجود والإكرام، منتهى سلاسل الأنبياء الكرام صلى الله تعالى عليه وعليهم وسلم، ملء آفاق السماء وأطراف العالم، وعلى آله وصحبه وكل صالح من رجاله وحزبه، رواة علمه ودعاة شرعه ووعاة أدبه، وعلى كل من له وجادة ومناولة من أفضاله الواصلة الدارة المتواصلة بحسن ضبط محفوظ النظام، من دون وهم ولا إيهام ولا اختلاط بالأعداء الليام، معروف
हुविया खबरुन व हुविया इजाजा व गालब हकीकतुल कलामी मजाजा आमीन अम्मा बाद। और 80 इस्तिलाहात का तज़किरा फरमाया। आप फरमाते हैं हदीस, खबर, तकरीर, मसमू, सनद, इस्नाद, तरीक, मुतवातिर, मशहूर, मुस्तफीज, अजीज, गरीब, फर्द, अहद, मकबूल, मरदूद, सही, मुत्तसिल, मौसूल, वसल, मुत्तसिलुल असानीद, मुअल्लल, इल्लत, शाज, शुजूज, ज़ब्त, हसन, ज़ईफ, एतदाद, महफूज, मुनकर, मुताबिअ, शाहिद, मोतबर, मुरसल, मुअद्दल, मुनक़ते, मुदल्लस, मतरूक, मौजू, मालूल, मुस्तरिब, मुदरज, मज़ीद भी मुत्तसिलिल असानीद, इख्तिलात, वहम, मरफू, इख्तिलात, वहम, मरफू, मक्तू, मौकूफ, मुसलसल बिल अव्वलिया, मुंतहा, अवाली, नवाजिल, उलिया, विजादा, साले, जय्यद, हाफिज, हाकिम, जामे, जवामे, सुनन, मोजम, मुस्तदरक, सिहा और मुखरिज। 80 इस्तिलाहात को आपने इसके अंदर इस्तेमाल फरमाया है और 6 इस्तिलाहात के जरिए आपने हमदे बारी ताला को बयान किया है और तकरीबन 58 इस्तिलाहात के जरिए शान मुस्तफ़ा को साबित किया है और तकरीबन 15 इस्तिलाहात के जरिए आपने मद्ह सहाबा और अहले बैत के मनाकिब को बयान फरमाया है। ये अरबी खुतबा मेरे इमाम की जहानत और फतानत की वाज़ेह दलील है। ये अरबी खुतबा मेरे इमाम की जूदत तबा का बैन सबूत है। यही खुतबा इल्म हदीस में अबकरियत की भी वाज़ेह दलील है। ये ऐसा खुतबा है कि ना आपके हम असर मुहद्दिसों में मिलता है और ना ही पिछली कई सदियों की तारीख में यह खुतबा नजर आता है। जब बरजस्तगी के अंदर लिखे गए एक खुतबे के अंदर आपने इल्म हदीस के ऐसे ऐसे फूल और बूटे खिलाए हैं तो आपने फन्ने हदीस की किताबों में इल्म हदीस के कैसे कैसे गुलशन आबाद किए होंगे। इसलिए हम कहते हैं वादी रजा की है, कोहे हिमालय रजा।